تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس وقت جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ حسب معمول احکام تجارت ہے، اور اس میں آپ کے تجارتی معاملات اور لین دین سے متعلق سوالات یا مالی معاملات سے متعلق جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، جس پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے انشاءاللہ عز و جل جوابات ہوں گے۔ سلسلے میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت اور پھر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص ایک دن میں، ایک روز میں 1000 مرتبہ مجھ پر یعنی نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے۔ اپنی عادت بنائیے، اور درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنا اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ ترکیب بنائیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ترکیب بن جائے گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام عبدالرزاق عطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جولرز کا کام کرنا کیسا ہے، یعنی کہ اس کام میں جولرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس سونا وغیرہ جمع رہتا ہے کافی زیادہ، تو اس حوالے سے کافی پیچیدگیاں بھی ہیں جو آپ عرض کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پروفیشن یا انداز تجارت جی کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ جو اصلاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی شراب بنا کر بیچتا ہے، ٹھیک ہے، شراب بناتا ہے یا بیچتا ہے، دونوں ہی کام اس کے جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ سودی کام کرتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ کام بھی ناجائز ہے۔ تو سودی کام کرنے والے کے پاس نوکری کہ اس کے سودی کاموں میں معاونت کی جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ گراؤنڈ اور جو بنیاد ہے وہی ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیقتاً جو کام ہے وہی ناجائز ہے، وہی طریقہ ناجائز کار ہے۔ تو بات کی بات اس کام کا کرنا ہی جائز نہیں ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ انداز تجارت ہوتے ہیں، وہ تجارت کی قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ پیشے ہوتے ہیں جن کو اصلاً اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، دوسرے قسم کے پیشے یا تجارت کی اقسام وہ ہوتی ہیں کہ جو جائز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جائز تجارت کے اندر ناجائز باتوں کی گنجائش رہتی ہے۔ یعنی جو جائز طریقہ کار ہیں جی، ان جائز طریقوں میں بھی ناجائز باتیں آ سکتی ہیں، آمیزش ہو سکتی ہے اس کی۔ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فروٹ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تول جو ہے وہ پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے فروٹ اس انداز سے بیچتا ہے کہ جس انداز پہ شریعت نے منع کیا ہے۔ جی، اب یہ فروٹ بیچنا وہ انداز تجارت ہے یا وہ قسم ہے تجارت کی کہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو شریعت کے اصول و ضوابط سے ٹکراتا ہو، تو اس طریقہ کار کی وجہ سے جی، یہ انداز تجارت، یہ آمدنی، یہ پیشہ بھی ناجائز کہلائے گا۔ یعنی جو چیزیں مکس ہوئی ہیں غلط قسم کی، جی، ان غلط چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، بچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو عام تجارت کہلاتی ہیں، عام جائز تجارت کی اقسام تھیں۔ ٹھیک ہے، سونے کی جو تجارت ہے وہاں
غلطیوں کے جو امکانات ہیں دیگر تجارتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی کیا ان کے سامنے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو تشویش ہے۔ ہم نے 2 سلسلے کیے تھے جی احکام تجارت کے، اور مجھے یاد اچھی طرح 2010 میں کیے تھے۔ جی میری حج پہ ابتدائی سلسلے۔ جی میرے حج پہ روانگی تھی شاید اگلے دن، اور اس سے پہلے ہم نے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ 2 سلسلے ریکارڈ کیے تھے۔ اس وقت تک احکام تجارت لائیو نہیں ہوا تھا، جی جی اور تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے بیان کی تھیں جو سونے کے حوالے سے تھیں۔ EP7 اور EP8۔ اچھا، ممکن ہے۔ اب خاص طور پر جو معاملات ہیں وہ وہاں آتے ہیں جہاں دکاندار اور کارخانے دار کا معاملہ ہوتا ہے۔ گاہک کے ساتھ تو سمپل تجارت ہو رہی ہوتی ہے کہ گاہک جو ہے وہ آیا ہے اور آ کے وہ دے گیا کہ جناب یہ زیور مجھے پسند ہے، آپ بنا دو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک سمپل انداز تجارت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اسی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جس طرح اور تجارتوں میں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں وہ نازک پہلو کم آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو بیک گراؤنڈ پہ تجارت ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی، یعنی جو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے وہ کارخانے سے مال بنواتا ہے، کارخانے والے اور دکاندار کے درمیان ایک جو لین دین ہوتا ہے وہ پیسوں میں نہیں ہوتا، وہ سونے میں ہوتا ہے، سونے کے بدلے سونا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں بہت سارے امور میں سودی معاملات آ جاتے ہیں۔ تو آپ کی تجارت کے اندر، جیولر مارکیٹ کے اندر جہاں بھی سونے کے بدلے سونا اس کا چلن ہے، تو سمجھے کہ وہاں خطرات شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں سود کے پائے جانے کے جو امکانات ہیں وہ 80 سے 90% ہو جاتے ہیں۔ 80 سے 90% کی تعداد کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر آپ سوالات واضح کر کے رہنمائی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص جو چائے وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، چائے بیچتا ہے، وہ اپنی دکان پر، اپنے ہوٹل پر ایک کاریگر کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں 90 روپے کلو کے حساب سے دودھ کے پیسے دوں گا، تم 90 روپے کلو کے حساب سے جو دودھ ہے وہ منگوا لیا کرو، اور تمہیں روز کے جو پیسے ملیں گے وہ الگ ہے۔ جو کاریگر ہے دودھ لانے والا، وہ کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے 80 روپے یا 85 روپے کلو دودھ لے کر آ جاتا ہے، تو اس کے جو پیسے ہیں، جو بقایا پیسے ہیں، کیا اس کا رکھنا وہ جائز ہے؟ اور کیا وہ اپنے مالک کو، یعنی کہ جس نے اسے کام پہ رکھا ہے، وہ اسے بتانا لازمی ہے کہ جو پروفٹ رکھ رہا ہے 90 روپے کے علاوہ وہ 80 روپے کا دودھ لے کر آ رہا ہے؟ تو برائے کرم اس حوالے سے اس کی رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں ملازم کی حیثیت واضح ہے، وہ ملازم ہے، اور ملازم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایکسپنس آتے ہیں، جو بھی اخراجات آتے ہیں، جو بھی خریداری وہ کرتا ہے دکان کے لیے، وہ اسے ہو بہو بتانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جناب 80 کا اگر اس نے خریدا ہے تو وہ 90 کا شو کرے گا، اگر 80 کا مال آیا تو 80 کا بتائے گا، 90 کا آیا تو 90 کا بتائے گا۔ یہ ضروری ہے۔ دودھ کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو وہ جو پیسے زائد پیسے جو ہے وہ رکھے گا، مثال کے طور پر مارکیٹ ریٹ سے وہ سستا دودھ لے آیا کہیں سے، تو پیسے بچ گئے، 90 کے حساب سے مالک نے پیسے دیے تھے، تو وہ پیسے رکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ پہلا پہلو تو یہ ہے یہاں پر۔ دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوگا، وہ جو پیسے رکھے گا اس کے لیے مال حرام ہوں گے۔ دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو 90 روپے کلو کے حساب سے دودھ ملے گا اس کی کوالٹی بہتر ہوگی، اور اگر بالفرض وہ کم کوالٹی کا لے کر آتا ہے تو مزید ایک دوہری غلطی کا ارتکاب ہوگا۔ اب کوئی قیاس نہ کرے کہ جناب میرے سیٹ نے تو مجھے دودھ لانے کہا تھا، میں بالکل اسی کوالٹی کا لے کر آتا ہوں اور 80 میں لے آتا ہوں، میرے جان پہچان ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، لہٰذا میرے لیے رقم حلال ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ رقم اب بھی حلال نہیں ہوگی اگر اسی کوالٹی کا آتا ہے تب بھی۔ تو میں نے ایک اضافی طور پر نقطہ بیان کیا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ غلطیوں کے امکانات موجود ہے، ایک غلطی کا ہونا تو متعین ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس میں اگر یہ صورت ہو کہ ہے تو یہ ملازم، ہوٹل والے کا ملازم ہے، اس سے اجرت لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ طے ہے، لیکن ہوٹل والا تبرعاً یا اپنی خوشی سے اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے جی تم دودھ 80 کا لاؤ یا 85 کا لاؤ، میں تمہیں 90 روپے کے حساب سے پیسے دے دوں گا۔ اچھا، اسے بھی پتا ہے کہ دودھ 90 روپے کلو نہیں آ رہا، دودھ 80 85 یا جو جس اس سے کم ریٹ میں آ رہا ہے، تو کیا کوئی جواز کی صورت ملے گی یا نہیں؟ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی سیٹ اس طرح چھوڑتا نہیں ہے۔
پائے پائے کا حساب لیا جاتا ہے. ٹھیک. اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو ممکن اس کی صورت پھر الگ ہو. ٹھیک ہے. پھر وہ ٹھیکیدار ہو, ٹھیک ہے. وہ مالک نے اس کے حوالے ہوٹل کر دیا ہو. ٹھیک ہے, وہ چند چیزوں کا حساب دے رہا ہو. پھر ان کے درمیان کیا معاہدے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ معاہدہ دیکھتے ہوئے وہ معاہدے دیکھنا ہوں گے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. اگر کسی کو کوئی چیز لینی ہو تو وہ اپنے ساتھ دکان پر اس کو لے جائے اور اس کو وہ چیز جو بھی پسند ہو وہ دکان سے لے دے, اور اس کے بعد اس کی پیمنٹ یہ خود ادا کر دے, اور جو لے رہا ہے اسے وہ قسط میں دے گا. لیکن اگر وہ 10,000 کی لیتا ہے تو وہ اس سے 1,000 یا 2,000 مہنگی اسے دے دے گا. تو اس طرح کرنا کیسا, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. سوال جو ہے آپ کا وہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی چیز چاہیے, انہوں نے کسی فرد کو لیا ہے اور وہ ان کو چیز دلانا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر موبائل فون لینا ہے انہیں, یہ اس شخص کے ساتھ گیا, اس نے موبائل فون خریدا 10,000 روپے کا اور ان کو قسطوں پر بیچ دیا 11,000 روپے کا. تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں, یہ بھی تجارت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ریٹیلر ہے جی. وہ ہول سیل مارکیٹ سے خرید کر لے کر آتا ہے. صحیح. اور اپنا نفع رکھ کر گاہک کو بیچتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک گاہک جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسے انویسٹر کی تلاش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کسی کو درخواست کرتا ہے کہ تم جو ہے میرے ساتھ چلو, میں چیز پسند کروں گا, آپ اپنے لیے خرید لو. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر وہ زید کو لے کر گیا, بکر زید کو لے کر گیا, زید نے اپنے لیے وہ چیز خرید لی, زید کے پاس پیسے تھے, وہ انویسٹر بنا, اس نے چیز خریدنے کے بعد دکاندار سے اس پر قبضہ بھی کر لیا. ٹھیک. اب وہ بکر کو اپنا نفع رکھ کے بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو بکر کے ساتھ وہ معاہدہ کرے گا وہ بھی خرید و فروخت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب جو خرید و فروخت کے جو جملہ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. مثال کے طور پر جو قیمت ہے اس کا تعین کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ اتنے کی آپ کو میں نے بیچی. ٹھیک ہے. اگر ادھار بیچ رہا ہے تو مدت کا تعین کرے گا کہ اتنے مہینے میں پیسے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. خرید و فروخت کی دو صورتیں ہوتی ہیں. جی. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے, دکاندار اپنا ریٹ بتاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ مال اتنے کا ہے. صحیح. کتنے کا پڑا, کتنے کا آیا, یہ کچھ نہیں بتا رہا ہوتا. صحیح. اور نہ اس پر بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. خرید و فروخت کی ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں بیچنے والے کو اپنی لاگت بتانی ہوتی ہے. اچھا. اس دوسری قسم کو بیع الامانہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی امانت کا سودا. صحیح ہے. اور مرابحہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میم رے الف با ہے, مرابحہ. ٹھیک ہے. تو مرابحہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی خریداری, اپنی لاگت گاہک پر ظاہر کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ جو طریقہ بیان ہوا یہ مرابحہ کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. وہ گاہک کے ساتھ دکاندار کے پاس گیا ہے. ٹھیک ہے. اور خود چیز خریدی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کتنے کی خریدی ہے. ٹھیک ہے. اور اسے پتا ہے کہ اتنے کی خرید کے اتنے کی مجھے بیچ رہا ہے, اتنا نفع کمایا. ٹھیک. یہ صورت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مصعب, ویسے اس میں جو سودا ہوا ہے, جو بھی ڈیلنگ ہوئی ہے, یہ دو مستقل سودے کہلائیں گے یا ایک ہی سودا کہلائیں گے؟ دو سودے ہیں نا یہ. دو سودے ہیں. پہلا اس نے خود خریدا اور پھر پہلا خود خریدا, دکاندار کی ملکیت سے نکل کے اس کی ملکیت میں آ گیا. ٹھیک ہے. ہم نے عرض کیا کہ اس پر یہ قبضہ بھی کرے گا, اس نے قبضہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس نے دوسری ڈیلنگ کی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ یہ آیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ دو سودے ہیں اصل میں. ٹھیک. اور اس کی اجازت ہے, اجازت ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جو مہمان بہت روشنی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک دوست ہے ہمارے, وہ کاروبار چینی کا کرتے ہیں, 3 مہینے کی ادھار پہ دیتے ہیں اور ہر مہینے پہ یعنی کہ 1 بوری پر 100 روپیہ وہ پرافٹ لیتے ہیں, اس کا وہ 3 مہینے کا ایک لے لیتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ کاروبار جائز ہے؟ اچھا جی. دیکھیں, جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں بظاہر تو یہ جائز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ 1 مہینے پہ 100 روپے یہ انداز تجارت نہیں ہوتا. انداز تجارت یہ ہوتا ہے کہ جتنے کی بکی, جتنے کی فروخت ہوئی, نفع نقصان میں شرکت ہو, اگر شرکت ہے تو مداربت ہے تو اس کے اصول و ضوابط ہوں. ٹھیک. اور پتہ نہیں چینی بیچتے ہیں یا ڈیو بیچتے ہیں, کیا بیچتے ہیں, تو پوری تفصیل آپ بتائیں. فی الحال ہمیں اطمینان نہیں ہے جو آپ نے صورت بتائی ہے, بہت مشکل ہے کہ یہ جائز ہو. اور ہر مہینے 100 روپے مطلب ناجائز ہونے کی وجوہات واضح ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
عرض یہ ہے کہ ہمیں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری طرف ایزی لوڈ کر دیں، وہ ہمیں 50 روپے مثال کے طور پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف 50 روپے کا ایزی لوڈ کر دو۔ اب ہم اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے مثال 45 روپے 45 ان کی طرف بھیج دیتے ہیں، کیا یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ ایزی لوڈ کرنے والوں کو، ایزی لوڈ جو کرنے والے ہیں، کمپنیاں ان کو پیسے دیتی ہیں، کمپنیاں ان کا مارجن ہوتا ہے، اس میں طے شدہ مارجن ہوتا ہے، نفع دیتی ہیں۔ ایک آدمی جب آیا ہے 50 روپے لے کے، تو ان کو 50 روپے ہی جو ہے نا وہ آگے بھیجنے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو جو ہے نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ جناب یہاں سے بھی جو ہے وہ انہوں نے 5 روپے لینے ہیں اور وہاں سے بھی فیس لینی ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس گاہک کی یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ 50 روپے بھیجیں، ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی پیکج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ اس نے حساب کتاب لگایا کہ یہاں پیکج ہو جائے گا میرا 25 روپے کا، ٹھیک ہے، اور وہ ٹیکس ویکس کٹ کے 25 روپے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ 5 روپے اس نے کاٹ لیے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی 1 روپیہ بھی اگر ہو تو بہرحال بغیر سبب شرعی کے جی اس کا لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سبب شرعی یہاں پایا نہیں جا رہا۔ یہاں جو ہے وہ یہ بات کہیں سے بھی انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی کہ دکاندار جو ہے وہ اجرت لے گا اس سے بھی جو ڈلوانے آیا ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر سے نہیں لے گا، ایسا عرف ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہیں عرف بن جاتا ہے اور ایسا رائج ہو جاتا ہے معاملہ، تو اس کا بطور اجرت ہونا یا دو طرفہ اجرت ہونا پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ فی الحال اس کی گنجائش نہیں ہے، جتنے پیسے دیے ہیں اتنے پیسے ہی کا آپ لوٹ ڈالیں گے۔ اچھا سب ان کا جو سوال تھا وہ تو جواب ہو گیا۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسٹمر کو بتایا ہی نہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے جناب وہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ اتنے کا ریچارج کرائیں گے تو اتنے پیسے کٹیں گے، تو اب اگر بتایا نہیں اس کا کیا حکم ہوگا، اور بتا دیا تو کیا ہوگا؟ اور بالخصوص یہ جو بازاروں ہوٹلوں یعنی جو آپ نے سوال کیا ہے، صورت میرے ذہن میں جواب دیتے ہوئے تھی جی، بعض جگہوں پہ 1 روپیہ کاٹا جاتا ہے، جی 5 کا فگر تو کہیں بھی میں نے نہیں سنا نا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 50 روپے پہ 5 روپے کاٹ لینا، ٹھیک ہے، بہت 10% ہو گیا، بہت بڑا فگر ہے۔ جی 1 روپے کا میں نے سنا ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سے کم ڈلواؤ گے تو 1 روپیہ جو نا ہم ایکسٹرا مائنس کریں گے، جی، تو یہ اب معاملہ ہو جائے گا کہ دو طرفہ جو ہے وہ اجرت لینے پر ٹھیک ہے، بات آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب دو طرفہ اجرت لینے کی اپنی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں رائج ہے، کتنا رائج ہے، کس قدر رائج ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہلو کے حوالے سے فی الحال میں کچھ ٹھیک ہے، اس کے شرائط و ضوابط دیکھے جائیں گے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں نائی کا کام کرتا ہوں، کیا یہ نائی کا کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہاں نائی کا کام کرنا، جی خیر نائی بہت سارے کام کرتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو نائی جو ہے وہ کھانے میں پکاتا ہے، ٹھیک ہے، دعوتیں بھی دیتے، ٹھیک ہے نا، کھانے میں پکاتا ہے، دعوتیں نہ صرف دیتا ہے بلکہ گھر گھر جاتا ہے، جی گھر گھر جا کے جو ہے وہ پیغام دے کر آتا ہے کہ جناب فلاں کی شادی ہے، فلاں کا یہ ہے، جی، اسی طریقے سے اہم تقاریب میں وہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی خدمات اس کی ہوتی ہیں، نائی حضرات جو ہے ختنہ بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل اگرچہ اس کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، جی اب ڈاکٹروں نے یہ پیشہ سنبھال لیا ہے، جی، اور ڈاکٹر آسان انداز میں اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ جی رہی بات یہ کہ بال کاٹنے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے سوال آپ کا ہو، تو بال کاٹنا تو مباح کام ہے، ٹھیک کہ مطلب گنجا کرنا، حلق کرنا، یا ایسے بال کاٹنا کہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہو، ٹھیک تو وہ تو جائز ہوگا، لیکن داڑھی منڈانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ داڑھی جو ہے وہ آدمی خود مونڈے یا دوسرا اس کی داڑھی مونڈے، خود مونڈنے والا خود گناہ گار ہوگا، دوسرا اگر کسی کی داڑھی مونڈے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، ایک مجھ سے کم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ پوچھی پوچھی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، جی، وہ داڑیاں کہاں ہوتی ہیں، وہ فیشن ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جتنی بھی انوالومنٹ ان کی ہوگی وہ ناجائز ہوگی۔ تو اب ان کے کام کے ہو گئے کئی حصے، بالوں کی بھی ایک آدھ صورتیں ایسی ہیں جس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث مبارکہ سے اس کی ممانعت ثابت ہے، ٹھیک، لیکن وہ یہ ہے کہ برگر ٹائپ چندی لوگ اس طرح کے بال بنواتے ہیں، عام لوگ یعنی زیادہ تر جو لوگ بال بنواتے ہیں وہ مباح درجے میں ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی جائز طریقہ کار پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، سب سے جو
बड़ा जो ममानियत का सबब आएगा या इनके पेशे के अंदर जो एक ख़राब पहलू आएगा वो है दाढ़ी मूड़ना या एक मुझ से घटाना। ठीक है, ये काम इनका जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से इनसे रिलेटिव जो और पेशे हैं जी जैसे ब्यूटी पार्लर का काम है जी, तो ब्यूटी पार्लर के काम के अंदर भी जो है वो यही मामला होगा ठीक है, कि अगरचे कि ख़वातीन का मेकअप वगैरह करें, जी जो चीज़ें जायज़ हैं उसके अंदर वो जायज़ होंगी, उनकी उजरत भी जायज़ होगी। ठीक है, और जो काम फ़ी नफ्स ही नाजायज़ हैं ठीक है, जैसे भवें हैं, जी उस हद पर जाके जो है ना भवें बनाना कि शरीयत मुताहरा जिससे मना करती हो ये बनाना जायज़ नहीं होगा। ठीक है, या इस तरह की जो है ना वो ट्रीटमेंट करना जिसमें सितर खुलना पड़े। अब मैं हया के बाइस पूरी तफसील जी। बयान नहीं कर रहा, लेकिन जो सूरत हाल लोगों में राइज होती जा रही है बड़ी शर्मनाक किस्म की है। और ख़वातीन ये समझती हैं कि ख़वातीन ही तो हैं, सितर खोलने में, सितर गलीज़ खोलने में भी क्या बुराई है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। और बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। ठीक, तो जो चीज़ फ़ी नफ्सी ही जायज़ हैं, मतलब कि ब्यूटी पार्लर वगैरह के हवाले से ठीक है, वो जायज़ होंगी। जैसे हम तो सुर्खी पाउडर लगाना है, औरत के लिए जायज़ है, जीनत और आराइश के जो काम जायज़ हैं वो उसकी इजाज़त होगी। तो जायज़ है, तो इजाज़त भी जायज़ है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा तरीक़ाकार उसके अंदर है जो शरीयत जिसकी इजाज़त नहीं देती, ठीक है, तो वो तरीक़ाकार अपनाना, वो करना, उसका मुआवजा लेना, ये जायज़ नहीं होगा। ठीक है। काफ़ी तफसीली जवाब जो है आपको मिल गया। अल्लाह में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मैं हिंद अरशदी काबिना जमशेदपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ वेल्डिंग का। प्राइवेट गाड़ी आती है माल लोडिंग के लिए, उसका डाला टूट जाता है तो वो कहता है मुझसे कि वेल्डिंग मार दो। ठीक है, मैं जॉब करता हूँ, लेबर हूँ। वो कहता है कि वेल्डिंग मार दो। वेल्डिंग मैं मार दिया, क्या वो पैसा मैं ले सकता हूँ या नहीं? जनाब वो पैसे तो आप नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि आप तो मुलाजिम हैं और सेट की ब्याह पर आप काम कर रहे हैं। जितनी भी आमदनी होगी सुबह से शाम तक वो सेट के हवाले करना होगी। आपका अपना काम होता, आप दुकान का किराया दे रहे होते, बिजली का बिल दे रहे होते, आप जो है वो वेल्डिंग में जो मटेरियल लगता है वो दे रहे होते, तो फिर तो आपका हक बनता था ना। अब तो आपका हक किसी भी तौर पर नहीं बन सकता। तो जो भी आमदनी होगी वो आपके सेट की होगी। आपके सेट ने आपसे जो माना या योमिया मुकर्रर किया हुआ है, आप सिर्फ उसी के लेने के हकदार होंगे। और यहीं से दयानत का मामला आता है कि ये दयानत का मौका है। आप समझेंगे सेट को पता नहीं चलेगा, किसी ने देखा ही नहीं, चलो काम चला लो। और दुकानों पे काम करने वाले जो मुलाजिमीन हैं वो इस तरह का मामला कर रहे होते हैं कि बड़े खुश हो रहे होते हैं कि चलो सेठ साहब तो खाना खाने गए हुए हैं, 2 गागरे निपटा लिए, पैसे जेब में रख लिए। सेठ साहब आए तो बताया कि नहीं, कोई काग तो आया ही नहीं। ठीक है, ये मामला होता है। और फिर जब कभी भेद खुलता है तो यानी वो जो रुपया उन्होंने लिया वो तो खैर हराम था ही उनके हक में, हलाल नहीं था। फिर जब कभी भेद खुलता है तो जिल्लत और रुसवाई का मजीद सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो सच है ना, सच वो हमेशा आदमी को ऊंचा करता है। और जिसकी नीयत में फतूर हो वो गरीब ही रह जाता है, वो फिर पैसा भी नहीं आता उसके पास, उसकी नीयत में ही फतूर होता है। तो अमानत और दयानतदारी का रास्ता अपनाएं, बददयानती से परहेज करें। मतलब ये जो आपने फरमाया ना, इसका तो ऐसा लगता है कि माशरे में और मार्केट में तरगीब और तहरीस है इसकी, ऐसा लगता है। ये तो वेल्डिंग का मामला था, लेकिन जैसे दुकान में लोग काम करते हैं, मुलाजिमीन काम करते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वो दूसरों से लेकर आते हैं अपनी दुकान के जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो अब वो दुकानदार जो होता है ना, वो कस्टमर बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ उनको पे कर रहा होता है, कुछ डिस्काउंट स्पेशल दे देता है कि भाई तुम इतनी चीज़ लोगे तो इतने का बिल बनेगा और यूँ हो जाएगा। तो एक तरगीब और तहरीस की सूरत बन रही है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि एक दुकान पे, बिल फर्ज मेरी दुकान पे एक शख्स काम करता है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा जो मुलाजिम है ना, ये किसी से कुछ ना ले, इस तरीके से जो भी इनकम हो मुझे बताए दयानतदारी के साथ, लेकिन दूसरे के मुलाजिम को मैं खुद ऑफर कर रहा हूँ। तो ये सूरत हाल भी है। ये दूसरा पहलू है जो आप बयान कर रहे हैं। तो दूसरा बंदा तो समझ रहा होता है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैं अपना माल बेचने के लिए थोड़ी बहुत जो है ना ऊपर की आमदनी का लालच दे रहा हूँ, तो ये मार्केटिंग का हिस्सा है।
बात वही है कि सबब शरई अगर पाया जाता है, जायज़ तरीका पाया जाता है तो जायज़ होगा, ठीक है, और जायज़ तरीका नहीं पाया जाता तो कैसे जायज़ हो सकता है। ठीक है तो जो बात आप पूछ रहे हैं जी, उसमें तो जवाज़ की गुंजाइश नहीं है। ठीक है वो जो मुलाजमिन को जो कुछ देगा जी, वो रिश्वत के हुक्म में। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मेरी मोबाइलों की दुकान है, मेरे इस मसला ये है कि मैं डाउनलोडिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है जी, देखें, आप डाउनलोडिंग किस चीज़ की करेंगे, नाटकों की करेंगे, फिल्मों की करेंगे, ड्रामों की करेंगे, ठीक है, तो जायज़ चीज़ों की डाउनलोडिंग होगी वो जायज़ कहलाएगी, और नाजायज़ चीज़ों की डाउनलोडिंग करेंगे तो लमान व लफीस, कितना बड़ा गुनाह का काम करेंगे आप। क्या किसी को फ़िल्म डाउनलोड करके दी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसमें न जाने क्या कुछ होगा। और आजकल तो फ़िल्मों ड्रामों के अंदर ऐसे ऐसे कलिमात भी होते हैं जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मुतसादिम होते हैं। ठीक, तो आपका जो काम है वो बड़ा ही अजीबो-गरीब किस्म का है, और यानी इस काम को बंदा फैज़ान मदीना में दुकान है तो हम ये समझेंगे कि सिर्फ नाते ही जो है आप डाउनलोड करते होंगे, लेकिन मार्केट में जो लोग ये काम करते हैं वहाँ उसकी दुकान चल नहीं पाएगी। अगर वो नाते डाउनलोड करता है तो वो सारे काम कर रहा होता है। तो बहरहाल जो गुनाह की जो चीज़ें हैं, जो नाजायज़ चीज़ें हैं, जिनका देखना सुनना जायज़ नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आप डालेंगे लोगों के मोबाइलों में तो आप बहुत सख्त गुनाहगार होंगे, और आपकी जो आमदनी है वो भी हराम की होगी। आप अपने बच्चों को जो खिलाएंगे वो भी माले हराम होगा। तो अगर ऐसी आमदनी है आपकी, उससे बचना, इज्तिनाब करना बहुत ज़रूरी है। तो मुफ्ती साहब अब आप खुद फरमा रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें जो नाजायज़ और गुनाहों भरी डाउनलोडिंग है वो नहीं करेंगे तो इनका चलना दुश्वार हो जाएगा, खुदा भी आपने इरशाद फरमाया। तो अब ये क्या करें बेचारे? छोड़ेंगे। चोर भी तो ये कहता है ना कि इतने पैसे आ रहे हैं बैठे बिठाए, तो मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, बस मुझे लत पड़ गई थी, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था। तो जिस तरह वो एक जुर्म है, ये भी शरीयत बार से जुर्म है ना। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप यूँ सोचें कि अगर कोई शख्स ऐसी चीज़ डाउनलोड करता है, आजकल तो साइबर क्राइम का जो मामला है जी, ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये इशू 2-4 दिन से खास तौर पर। तो कोई शख्स ऐसी चीज़ डाल देता है मोबाइल में जी, जो मुल्की तौर पर गद्दारी पर मुश्तमिल है, ठीक है, मुल्क के खिलाफ है, मुल्की इदारों के खिलाफ है, तो क्या उसकी पकड़ दकड़ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। तो बाहैसियत दीन के अदना खादिम के मेरा काम यह है कि मैं उन चीज़ों से रोकूं कि जिससे शरीयत मुताहरा मना करती है। ठीक है, तो ये फिल्में, ड्रामे, इस तरह की बेहुदा जो चीज़ें हैं, शरीयत मुताहरा इनसे रोकती है। ठीक है, तो जब शरीयत मुताहरा इनसे रोकती है, शरीयत की निगाह में ये गलत काम है, गुनाह के काम है, तो इससे भी बचना ज़रूरी होगा। ठीक है। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। ये तो बहरहाल छोड़ना होगा जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया। और यहाँ पे हमने एक सिलसिला किया था अहकाम तिजारत का मोबाइल मार्केट पर मुफ्ती साहब, और जब हम मार्केट में गए थे तो हमें एक दुकानदार मिले थे जिन्होंने बताया कि मैं इमामा थे, और उन्होंने बताया था कि मदनी मुज़ाकरा मैंने देखा और उसमें अमीर अहले सुन्नत ने गीबत की तबाकारियों की तरगीब दिलाई। मैं गीबत की तबाकारियाँ ख़रीदने के लिए फैज़ान मदीना आया और फिर यहीं का होके रह गया, और उससे पहले मैं डाउनलोडिंग का काम करता था। वो बताते हुए रो रहे थे, हमने ये सवाल भी उनका चलाया था। तो फैज़ान मदीना ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब आई, अल्लाह ने चाहा तो तौफीक भी मिलेगी और जो है इस्तिकामत भी मिलेगी। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में एक अर्ज है कि ये जो प्लॉट्स की स्कीमें बनती हैं तो वहाँ पे फाइल पहले बिकती है, तो मिसाल के तौर पे 1000 प्लॉट बनेंगे तो 1000 फाइलें बना लेते हैं वो फिर फाइलें जो है ना वो बेच देते हैं। तो वो जो फाइलें लोग खरीद लेते हैं वो उनकी फिर बाद में कुरान अंदाजी करते हैं, किसी का प्लॉट किसी जगह पे निकलता है, किसी का किसी जगह पे निकलता है। तो वो होता यूँ है कि कुछ लोग फाइल ले ली, अभी पेमेंट सारी अदा नहीं की, कुछ परसेंट दे दी, बाद में वो फाइलें अभी प्लॉट की कटिंग भी नहीं हुई होती तो एक दूसरे लोग उससे खरीद लेते हैं, यार आपके पास प्लॉट की फाइल है तो जो मुझे दे दो। वो कुछ ज्यादा पैसे दे के उससे खरीद लेते हैं। क्या ऐसा करना जायज है या इसमें कोई शरई ममानत है? ठीक है जी। सवाल के दो पहलू हैं। साइल के जहन में जो खदशा है, जिस खदशे को सामने रख के सवाल कर रहे हैं जी, वो जुदा गाना चीज़ है। वो खदशा कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये काम करना एक शर्त पर जायज़ होगा। ठीक है, कि प्लाट मुतअय्यन हो, यानी
یہ بہت سارے پلاٹ ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ خانے اگر ہم لے لیں جو ہمارے پیچھے ہیں, میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت سارے پلاٹ ہیں. ٹھیک ہے. 1 ایکڑ جگہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اس سے روڈ نکل گئے. ٹھیک ہے. پلاٹنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نقشے میں یا حقیقت؟ حقیقت میں. حقیقت میں. نقشے میں نہیں, حقیقت میں پلاٹنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. پلاٹنگ ہونے کے بعد کہا گیا کہ یہ والا پلاٹ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہاں جا کے اپنے پلاٹ کو دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. فزیکلی دیکھ سکتے ہو, کھڑے ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے. قابل قبضہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو پلاٹ ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں. ٹھیک. خواہ آپ نے وہ پلاٹ ایک قسط دے کے خریدا ہو. ٹھیک ہے. فائل ہی آئی ابھی تو, لیکن اس کی پوزیشن یہ ہو. ٹھیک ہے. مطلب اس کی پورے پیمنٹ نہ دیو آپ نے, آہستہ آہستہ دے رہے ہو. ٹھیک ہے. سائل کے ذمہ دوسرا پہلو تھا. جی جی جی. تو دوسرے پہلو میں تفصیل ہے. ٹھیک ہے. اور رخصت کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو پہلا پہلو وہ یہ ہے کہ جب تک کسی پلاٹ کا نمبر نہیں نکل آتا, وہ پلاٹ فزیکلی طور پر بتا نہیں دیا جاتا کہ یہ پلاٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے. ہماری رائے یہی ہے دارالفتہ اہل سنت کی کہ ایسا پلاٹ خریدنا جائز نہیں ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب جو لوگ خاص طور پہ انویسٹرز ہیں جی, وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو کام کیسے نہیں ہو سکتا, اور ہم تو اسی کام سے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نگاہ ہوگا, اور میں نے اپنا اور اپنے ادارے کا جو نقطہ ہے, جو رائے ہے, اوپینین ہے, وہ بیان کی ہے. جی. اب بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے پاس صرف فائلیں رہ جاتی ہیں. وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا پلاٹ کون سا ہے, کہاں ہے, کدھر ہے, کہاں تھا. اور بعض بڑی معتبر قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں, اس کے کیس بھی ہمارے پاس آئے ہیں. ٹھیک. کہ جناب پلاٹ تو اتنے تھے ہی نہیں جتنے لانچ کر دیے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز ملکیت میں نہیں تھی, وہ پہلے ہی بیچ ڈالی. ٹھیک. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ خریداری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہی معاملہ آیا, اس کے بعد تو پلاٹ تھے ہی نہیں, اس نے بیچ کیسے دیے. ٹھیک. تو بہت ساری شرعی حوالے سے جو ہے وہ تحفظات ہیں. اگر کسی کو کچھ کلام کرنا ہے تو بیٹھے ہمارے ساتھ, ہم اپنے تحفظات بڑے کھل کر بیان کریں گے. تو جو رائے ہے وہ میں نے بیان کر دی. ٹھیک ہے. مفتی ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے, یہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ تجارتی اس سے متعلق ہے, شاید اخلاقی اس سے ریلیٹڈ کرتا ہو, کہ اب جیسے انہوں نے سوال کی نوعیت بتائی یا جو آپ نے بتائی کہ فائلیں بک رہی ہیں, جو بھی ہے, اب اس میں جو خریدار ہوتے ہیں وہ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ انویسٹر ہی ہوتے ہوں گے شاید, یعنی ریئل کسٹمر جو ہے دونوں طرح کے ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد سلیم قادری. ایسا ہے کہ گلہ منڈیوں میں کچھ ٹرک ڈرائیور آتے ہیں, چاول لے کے, کوئی گندم لے کے, کوئی دالیں لے کے, وہ آگے کہتے ہیں جی یہ ہمارا مال ہے, اس کو بیچ دو, ہمیں 2 مہینے کے بعد پیسے دے دینا, ہمیں اتنے پیسے چاہیے. ان 2 مہینے میں ریٹ بڑھ جاتا ہے, تو اس ریٹ کے اوپر ہم جب وہ مال بیچ دیتے ہیں تو مالک نے جو مانگے ہم نے اس کو وہ دے دیں, باقی اوپر جو منافع ہے وہ ہمارے اوپر جائز ہے. ٹھیک ہے جی. جی دو صورتیں ہیں, یا تو آپ وہ چاول خرید لیں. ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ چاول ہیں, یہ آپ ہمیں ادھار میں بیچ دو اور اس کا یہ ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے وہ 40 روپے کلو کے حساب سے خرید لیے 2 مہینے کے ادھار پر, کہ 2 مہینے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ 60 کے بیچیں, 100 کے بیچیں, یہ آپ کا ہیڈک ہے. ٹھیک ہے. وہ آدمی فارغ ہو گیا. صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بروکری مقرر کر لیں. ٹھیک ہے, چاول چھوڑ جائیں جی, ہم اس کی جو جتنے کی بکے گی جی, اتنے فیصد اپنی بروکری لیں گے, اپنا محنتانہ لیں گے, اور پھر یہ ضروری ہوگا کہ وہ جتنے میں بکیں, سستے میں بکیں یا مہنگے میں بکیں, وہ ہو بہو قیمت جو اصلی قیمت ہے وہی ان کو بتانی ہوگی, اور آپ صرف اپنی بروکری رکھ سکتے ہیں. یہ 2 طریقہ کار ہیں, ان 2 طریقہ کار میں سے جو مرضی طریقہ آپ اپنا لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے بول دیا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے اتنے چاہیے آپ بکوا دو, تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. یعنی کہ پھر اوپر کے آپ جو ہے خود رکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اگلی کال دیجیے. میرا اقامی تجارت میں سوال یہ ہے کہ کوئی چیز قسطوں پہ لینا کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز قسطوں پہ لیتے ہیں تو وہ چیز تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے, تو انسٹالمنٹس پہ اس کا سارا پلان ہو جاتا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو انیشلی جو ہے نا وہ آپ کو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں دیتے,
کیونکہ ان کی ساری پیمنٹ نہیں جمع ہوئی ہوتی، اس لیے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں کہ جب آپ کی ملکیت نہ ہو اور وہ ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کے نام پہ نہ دیں، مینس کہ ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہو کہ جب آپ کی قسطیں پوری ہوں گی اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کی ملکیت آپ کو مل سکتی ہے، تو اس کیس میں جو ہے نا وہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی ایسا کرنا دیکھیں، فریج کے تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، ایک سلپ تو ہوتی ہے، مطلب باقاعدہ کوئی قانونی وہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ڈاکومنٹ ہوتے ہوں، زیادہ سے زیادہ وارنٹی کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں بائک وغیرہ ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ ٹرانسفر ہوتی ہے ملکیت، ڈاکومنٹ روک لینا الگ میٹر ہے، اور ڈاکومنٹ میں بھی تفصیل دیکھی جائے گی کہ مثال کے طور پر آپ کے نام پر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ فائل رکھ لی، جی فائل رکھنے کی گنجائش تو ہے، صحیح ہے، فائل رکھنے کی گنجائش موجود ہے، اس طرح فریج وغیرہ اگر کوئی وارنٹی کارڈ رکھ لیتا ہے اس کی گنجائش بھی موجود ہے، یہ بطور ضمانت کے رکھے جاتے ہیں تاکہ مالک جو ہے وہ رجوع کرتا رہے، جی۔ لیکن قسطوں کا پہ جو کام ہوتا ہے اور جو بڑی کمپنیاں کرتی ہیں یا بڑی دکانیں کرتی ہیں، اس کی شرائط و ضوابط دیکھنا ضروری ہے کہ اور کیا کیا شرائط و ضوابط ان کی ہیں جن کے تحت وہ اپنے کسٹمر کو اپنا مال بیچ رہے ہیں، کیونکہ ہماری معلومات میں بہت ساری ایسی شرطیں بھی ہیں جو جائز نہیں ہے، تو مکمل ہاں اور نہ، جائز یا ناجائز کا جواب تو اسی وقت آئے گا جب متعلقہ کمپنی کی شرائط و ضوابط بھی بیان کریں گے۔ جو آپ کے ذہن میں خدشہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کاروبار میں تھوڑی بہت ہی جھوٹ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ بڑی بات ہے جی سوال آپ کا، جی۔ کاروبار میں تھوڑی بہت جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور معاملات میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاروبار میں بدرجہ اولا نہیں ہے، کیونکہ کاروبار میں جو جھوٹ ہے وہ صرف جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ اس میں ضرر کا پہلو لازمی ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان کا پہلو لازمی ہوتا ہے، اور جب نقصان کا پہلو ہوگا تو وہ دھوکے کی کیفیت بھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ خاص احادیث مبارکہ میں سچے تاجروں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کاروبار میں تو سچی قسمیں کھانے سے بھی روکا گیا ہے کہ سچی قسمیں بھی نہ کھائے جائیں، کہ سچی قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا، برکت جاتی رہے گی، اور جو جھوٹ ہے وہ تو بہرحال کاروباری جو جھوٹ ہوتا ہے بہت سارے مفاسد پر مبنی ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جب اسے مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چلنا مشکل ہے، اور جو نئے افراد جاتے ہیں بالفرض وہ تھوڑا تعامل کریں بولنے میں، تو کہا جاتا ہے بیٹا ابھی تم نئے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے مارکیٹ کیسے چلتی ہے۔ آپ یہ بتائیں، جی، مارکیٹوں میں جو زبان بولی جاتی ہے، جی، خاص طور پر جو دکاندار آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا جو گلی محلوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جی، یا جو اپنے ملازمین سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جی، گالی دیے بغیر بات کرتے ہیں؟ بہت عام ہے، مطلب دی جاتی ہیں گالیاں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگ اس ایک طبقہ ہے جس کے لیے گالی کے بغیر بات کرنا ممکن نہیں ہے، جی، ایسے ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا اصل تعلق ہے فطرت سے اور عادت سے، کہ جس نے کسی چیز کو اپنی عادت بنا لیا ہے وہ تو یہ کہے گا کہ ممکن نہیں ہے، اور جو اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے، تہذیب اور بد تہذیبی کا فرق رکھتا ہے، اس کے لیے تو بہت ممکن ہے، جھوٹ سے بچنا بھی ممکن ہے، گالی سے بچنا بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بچنا جو ہے نا وہ ممکن ہے، اور یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر جن کو جو ہے نا بڑا لازمی سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے مشقت ہو رہی ہوتی ہے چھوڑنے میں کہ انسان نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عادت مشقت سے چھوٹتی ہے، یعنی عادت ایک دم نہیں بنتی، ٹھیک ہے، بنتے 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 بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹنے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پہلے ارادہ کرنا پڑے گا، پھر ارادے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بار بار غلطیاں دہرائی جاتی ہیں، پھر عزم مصمم کی کیفیت آتی ہے، پھر بندہ جب سچا ہوتا ہے تو چھوڑ جاتی ہیں غلطیاں بھی، لوگ شراب چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی
یہ گالی وغیرہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو بے لذت گناہ ہیں جی ٹھیک ہے ان کا فائدہ کوئی ہے اپنی زبان گندی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں جن میں لذتیں ہیں یعنی گناہ کے کام ہیں جب لوگ وہ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے بعض کاروباری افراد یا جب ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے عادت ہوتی ہے وہ جملہ ثانیہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے ایمان سے صحیح کہہ رہا ہوں ایمان سے بڑی مضبوط چیز ہے ایمان سے بڑی اچھی چیز ہے اور ایمان سے بڑی سستی دے رہا ہوں تو اس طریقے سے جو بولتے ہیں ایمان سے تو اس کا کیا حکم ہوگا ایمان سے کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم یوں ہے خدا کی قسم یوں نہیں خدا کی قسم 1 روپیہ کم نہیں کروں گا جی وہ 1000 روپے کم کر رہا ہوتا ہے جی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جی اس کے نزدیک ایمان اللہ تعالیٰ کا واسطہ دین کا واسطہ یہ تو مقدس چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان مقدس اسما کو مقدس واسطوں کو اپنے کاروبار کے لیے بیان کر رہا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیان کر رہا ہے تو اگر تو وہ سچا ہے تب تو زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش بنے گی نا کہ بھئی اس نے جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے اور اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے مزید یہ جملے استعمال کیے ہیں تاکید لایا سامنے والے کو یقین آ جائے ٹھیک اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے پھر تو اس نے کتنا برا کام کیا ہے کہ اس نے ایک غلط بات پر اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا دین کا واسطہ دیا ایمان کا واسطہ دیا ٹھیک ہے وہ کسی کفر کا مرتکب تو نہیں ہوگا لیکن وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے ٹھیک ہے تو راست گوئی کو اپنائیں سیدھی بات کریں گے انشاءاللہ سلامتی کی راہ پہ رہیں گے اگلی کال دیجیے میرے پاس پیسے ہیں میں کسی کو دے رہا ہوں وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے اور میں اس میں کام نہ کروں وہ پیسے اس سے آدھا جو منافع ہوگا وہ میں لیتا رہوں اس سے وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے لیکن 2 صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحب بھی پیسے ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے اگر وہ بھی پیسے ملا رہے ہیں تو آپ دونوں اپنا اپنا کیپٹل جو ہے اس کا ریشو طے کر لیں کہ اس کا کتنا فیصد کیپٹل ہے آپ کا کتنا ہے مجموعی سرمایہ میں مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ روپے دیے اور 50,000 وہ ملا رہا ہے تو تناسب کیا بن رہا ہے دونوں کا یہ طے کر لیں نفع جو ہے وہ کس تناسب سے تقسیم ہوگا آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کام نہ کریں اس کی گنجائش موجود ہے جب دونوں کا کیپٹل ہے تو اس کو شرکت کہیں گے جب صرف آپ کا کیپٹل ہے آپ کا سرمایہ ہے سامنے والے کی صرف محنت ہے اس صورت کو مداربت کہیں گے تو یہ تو تھی اس کی بنیاد اور ابتدا اب کاروبار جب رن کرے گا تو شرکت اگر ہے تو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق رن کرے گا مداربت ہے تو اس کو اصول و ضوابط کے مطابق رن کرے گا نقصان کی اس کے مطابق تفصیل رہے گی کاروبار اینڈ ہوگا تو اس کے مطابق ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی چیز کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی بہتر یہ ہے کہ شرکت اور مداربت کی آپ تفصیل کہیں سے سمجھ لیں ہمارے جو پچھلے سلسلے میں اس میں بھی ہے اور دارالفتہ اہل سنت کی جو ایپ ہے اس میں تجارت کورس کے لیکچرز دیے ہوئے ہیں اور تجارت کورس کے جو لیکچرز ہیں یہ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی مل جائیں گے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گے تو وہاں پر شرکت پر مداربت پر پورے لیکچرز موجود ہیں جس میں ان کی بیسکس بیان کی گئی ہیں اور ان بیسکس کو جب آپ سن لیں گے تو جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اللہ نے چاہا تو یہ باتیں آپ کو پھر سمجھ میں بھی آ جائیں گے مکمل طور پر ٹھیک ہے اگلی کال دی میرا نام محمد سلیم رضا انصاری ہے میں ضلع بہاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے جب بھی کوئی وپاری اگر صبح کسی سے کوئی لین دین کرنے کے لیے جاتا ہے تو دکان مالک اس کے لیے ناشتہ یا کوئی ایسی چیز منگوا لیتا ہے کہ جو اس کی حاجت نہیں ہوتی ہے لیکن جب وہ بندہ کوئی چیز لینے کے لیے لین دین کرتا ہے تو اس کے بل میں وہ جو اسے کوئی چیز پلائی جاتی ہے وہ بھی ایڈ کر دی جاتی ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور یہ جو آپ نے ناشتہ وغیرہ یا کوئی چیز کھائی تھی یہ اتنے کی ہے اگر کوئی بندہ کوئی چیز نہیں لیتا تو اس پر صلاح کلامی بھی کی جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو کوئی چیز منگوا کر دی تھی کھلائی تھی کیونکہ صبح جو لوگ منڈی میں چلے جاتے ہیں بڑی منڈیوں میں تو کیا یہ دکاندار کا اس طریقے کا کرنا کہ وہ گاہک سے یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لاس یا خلوص کیا جا رہا ہے لیکن وہ بل میں ایڈ کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب تو مفتی صاحب دیں گے لیکن آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے صدر میں ہی ایسا کام ہوتا ہے صدر میں سب جگہ نہیں
کچھ مخصوص لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھگ کہا جاتا ہے جی، وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ارے جناب آپ کے چہرے پہ تو جو ہے نا بڑی افسردگی تاری، آئیے حکیم صاحب بیٹھتے ہیں، چلیں ان کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہاں دوائی خریدے بغیر حکیم صاحب جانے نہیں دیتے. دوائی بنی ہوتی 2000 کی 5000 کی. ٹھیک ہے. پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ٹھگ چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے. تو جو آپ صورت بتا رہے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھگنا اور دھوکہ دے کر مال نکلوانا. یہ کوئی جائز صورت تھوڑی ہے. اگر ایک آدمی کو چائے پانی پلاتا ہے تو مروت میں پلاتا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ میں پلاتا ہے، اور وہ اگر اس کے پیسے وصول کرتا ہے اور بغیر بتائے بندہ ہوٹل میں جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جناب پیسے لگیں گے، بل دینا ہی ہوگا. تو جب کوئی دکاندار بلوا رہا ہوتا ہے تو بڑی عجیب صورتحال سامنے آئی ہے، اور بڑے ہی عجیب لوگ ہوں گے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. یہاں پہ تجربہ. اچھا، وہ آنکھیں کس طرح ملاتے ہوں گے؟ یہ تو پتہ نہیں یہ پہلے کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، بات کی کیا ہوتی ہوگی. لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ باب المدینہ وغیرہ میں اور جہاں سے خریداری کبھی کی ہے تو وہ اگر چائے یا کوئی جوس یا کولڈ ڈرنک وغیرہ منگاتے ہیں تو بعض اوقات دکاندار کہہ بھی رہے ہوتے ہیں ارے حضرت یہ پیجیے، اس کے پیسے نہیں ہوں گے، آپ خریدیں یا نہیں خریدیں. یہ انوکھی صورت ہے. بہرحال مفتی عام طور پہ سب کو پلایا بھی نہیں جاتا. جو پکے گاہک ہوتے ہیں، بندے ہوئے گاہک ہوتے ہیں یا بڑی خریداری کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی آفر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کا زیادہ ٹائم بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو صورت ہے یہ تو صاف دھوکہ دہی پر مشتمل ہے، اور یوں پیسے ایڈ کرنا جائز نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوگا، آپ کھانے پینے سے انکار کر دیں. ٹھیک ہے، نہ کھائیں. اب اس میں تو اخلاقی اعتبار سے بھی اچھا نہیں، اور اگر تجارتی پہلو سے دیکھیں، مارکیٹ کے اس سے دیکھیں تو میں نے لفظ ٹھگ کا استعمال کیا ہے نا. جی. تو دوسرا آدمی اس کے پاس جائے گا ہی نہیں. جی. ایک دفعہ جو ٹھگا گیا دوبارہ نہیں جائے گا. 10 کو منع کرے گا کہ ادھر جانا نہیں بھائی، چائے پیو گے یعنی وہ بوٹی دو گے اور جو ہے نا بکرا لے کر آنا پڑے گا تمہیں. بہرحال ہمارے سلسلے کا وقت بھی جب اختتام پذیر ہے. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے